قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام لكل شيء سقالة وسقالة القلوب ذكر الله. صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، مخدوم مکرم پیر طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن دامت فیوزہم و برکاتہم، مجھ عقیر اور بے علم و عمل کو حکم فرمایا کہ اس پر رونق مبارک علم و عمل کی محفل میں تمہاری حاضری ہونی چاہیے. الحمدللہ و شکر للہ، ان کے اس ارشاد کے طفیل و برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ منور مبارک لوگوں جو علم اور عمل دونوں سے مزین ہو، آپ کی محفل میں مجھ گناہگار کو حاضری کی سعادت دی. جہاں تک بیان کا تعلق ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا بہترین خطیب اور متکلم اسلام ہیں. ہر آیت شریفہ حدیث پاک پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جوہر عطا کیے ہیں، بہت اچھے انداز سے بیان فرماتے ہیں. تو میرا بیان تو ایسا ہوگا جیسے ریشم کے ساتھ ٹاٹ کا پیوند کوئی لگا دے. تو لیکن ان کا حکم ہے، تعمیل ارشاد میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ محض اپنی رضا کے لیے مجھے کہنے، سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ فضلاء ہو، علماء ہو، اور خوشی کی بات جو مجھے سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں مناظرانہ اور وہ فن عطا کیا ہے، اور خطیب بھی ہیں اور علمی صلاحیت اور لکھنے والے بھی ہیں، کئی کتابیں سامنے آ چکی ہیں. وہاں جو اصل جوہر ہے عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا کیا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی. بڑا خطیب بن جانا، بڑا عالم بن جانا، وہ اور لوگوں میں بھی ہیں، غیر مسلموں میں بھی ہیں، اور لکھنے والے بھی بہت ہیں. ایسے ایسے لکھاری ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، جو اصل دولت ہے وہ وہی ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم
نے سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بس یہ عمل کی جگہ ہے۔ ابھی میں آیا تو حضرت کیا وہ رسالہ جو تازہ آیا ہے اس کا نام ہی صلاۃ و سلام، کئی اس سے بدک بھی جائیں گے، بھائی صلاۃ اور سلام یہ تو قرآن و سنت کے الفاظ ہیں۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں یہ حکم ہے، ہمیں صلاۃ کا اور سلام کا حکم ہے۔ ہم نے اپنی دولت جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا جس کے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہم اپنی دولت پر شرماتے ہیں۔ تو وہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور جب انہوں نے مسودہ مجھے بھیجا تھا تو پڑھ کے میرا دل کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کیونکہ عام لوگوں کا رخ جو ہے وہ شہرت پسندی کی طرف اور ان چیزوں کی طرف جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے ہاں قبول ہیں۔ ہمارے محترم مولانا عبدالقیوم حقانی، وہ بھی ماشاءاللہ بہترین خطیب اور ادیب اور سب کچھ ہیں، لیکن جب ان کے قلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بہت خوش ہوا، کیونکہ یہ محبت اور عشق کی لائن ہے۔ پھر میں یہاں آیا، دیکھا تو المحنت یہاں پڑا ہوا ماشاءاللہ۔ تو ان سے جو خوشی مجھے بہت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رخ ادھر کر دیا، اور یہ آپ حضرات کی بھی سعادت ہے، آپ جو حضرت کے تلامذہ یا مریدین ہو، کہ ان پر ان کو 3 گلشنوں سے روحانی اجازت عطا ہوئی ہے۔ ہمارے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی گلشن ہے، گلشن تھانوی، یہ سب ایک ہیں۔ ان کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ وقال اللہ مراتبہ نے ان کو اجازت دی۔ یہ سعادت کی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ برکات آگے ظہور پذیر ہوں گی اور بڑھیں گی انشاءاللہ۔ پھر شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں؟ اللہ اکبر، جن کو روضہ اقدس سے سلام کا جواب آیا، باقاعدہ ہے حضرت مدنی کے حیرت انگیز واقعات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور عام آدمیوں کا لکھا ہوا نہیں ہے، ہمارے اکابر علماء کی تحریر ہے۔ اور اسی طرح الجمیت جو دہلی سے چھپتا تھا رسالہ، اس کا شیخ الاسلام نمبر، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی بارگاہ نبوت میں، بارگاہ رسالت میں قبولیت ہے، اور یہی سب سے بڑی دولت ہی یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم قبول ہو جائے۔ اس پر آپ کو ایک سنائی دوں، میری اسی طرح کی بے ربط سی باتیں ہوتی ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے ہم دارالعلوم دیوبند گئے تھے۔ میرے استاد شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا عبدالمجید صاحب کے روڈ پکا والے رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے، حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر دامت برکاتہم، یہ کوئی 30 کے قریب علماء کرام۔ مجھے بھی یہ سعادت ان کے ساتھ عطا ہوئی۔ حضرت مولانا ارشد مندی دامت بفیوزہم نے مجھے بھی اس میں شامل کیا، اور ہم گئے۔ تو آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند وہ ایک عظیم مرکز ہے، اور دین کے ہر شعبے کا مرکز ہے۔ تو خیر اس وقت کم ہے اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ جو بات مجھے یاد آئی اس سفر کی وہ یہ ہے کہ جب ہمارا قیام دارالعلوم دیوبند میں تھا، ویسے تو ہم نانوتا بھی گئے، گنگو شریف بھی گئے، اور اسی طرح ہم سہارنپور حضرت شیخ کے گھر مبارک گئے، اور کئی جگہوں پر جانا ہوا، لیکن دارالعلوم دیوبند میں جو ہمارا قیام تھا مہمان خانے میں، تو اس کے سامنے چتھا مسجد ہے۔ چتھا مسجد کی تاریخ آپ سب کو پتہ ہے، جہاں سے یہ بنیاد سب چلی ہے۔ تو چتھا مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے۔ وہاں 3 مسجدیں ہیں اس وقت دارالعلوم دیوبند میں، ایک چتھا مسجد ہے اور ایک مسجد قدیم ہے۔
یہ دونوں چھوٹی مسجدیں ہیں رقبے کے لحاظ سے۔ مسجد قدیم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی ہے، اور چتھا مسجد یہ ہے، یہ قریب قریب ہیں، ایک ہی گلی کے ایک طرف قدیم مسجد ہے اور ادھر چتھا مسجد ہے، سامنے مہمان خانہ ہے، اور ایک الرشید مسجد بنی ہے جو اب لاکھوں نمازیوں کے لیے کافی ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ تو ہم نماز چتھا مسجد میں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں صبح فجر کو ہم جاتے تھے تو ہمارے استاد مولانا شریف شاہ صاحب معذور تھے، ویل چیئر پر لے جاتے تھے، ان کے ساتھ ہی میں بیٹھتا تھا حضرت کے خدمت پہلی صف میں۔ جب نماز ہو جاتی تھی فجر کی اور بڑی خوبصورت تلاوت، یہ تلاوت قرآن بھی اچھی طرح کسی ابھی سے قاری، آپ نے امامت بھی کرنی ہے، نمازیں پڑھانی ہیں، یہ فن بھی حاصل کریں تاکہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں تو دو رنگ ان کو، ایک تو آپ کا تقوی ان کو ملے، اور کہے اللہ کا شکر ہے میں نے اس استاد کے پیچھے نماز پڑھی جو بہت ہی نیک آدمی ہے، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہمارا منصب یہ ہے کہ وہ ایک مقتدی یہ سمجھے الحمدللہ اللہ میں نے کس کے پیچھے نماز پڑھی۔ دوسرا، تلاوت بہت اچھی کرو، اور قاری صاحبان سے آپ ضرور زانوی تلمذ طے کرو، ابھی آپ کا وقت ہے، تو دونوں فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ تو بڑے خوبصورت تلاوت کرتے تھے، مزہ آ جاتا تھا۔ نماز ہوئی، پھر دعا ہو گئی تسبیحات کے بعد، دعا کے بعد ایک دم یہ بتیاں اندر حال کی بجھ جاتی ہیں، بجھا دیتے ہیں فوراً، اور باہر برآمدہ ہے وہ بتیاں جلا دی جاتی ہیں، تو ادھر پھر ذکر شروع ہوتا ہے جو آپ بھی الحمدللہ آج کرتے رہے۔ 12 تسبیح جاہر ذکر چشتیہ 12، اور پھر ہندوستانیوں کا ذکر وہ بڑا ماشاءاللہ، پھر وہ تو ہمارے بزرگوں کا ذکر سانپ تک کو متاثر کرتا تھا۔ ذکر کو ذکر بنائیں، خود اپنا دل تو ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، در و دیوار متاثر ہوں گے۔ سوانح قاسم میں یہ واقعہ لکھا ہے، اپنے اکابر کے تذکرے بھی پڑھنا میرے عزیزوں۔